السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے آغا. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ آپ کی زیارت ہوئی آغا. الحمدللہ. یہ بتائیے آپ کو میری آواز بالکل صحیح آ رہی ہے؟ بہترین آغا, بہت اچھی آ رہی ہے ماشاء اللہ. اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ. بہت دنوں بعد اور بہت نورانی چہرہ دوبارہ ہمیں دیکھنے کو ملا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محبت ہے آپ کی. آپ یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں سے کنیکٹ کر کر. انشاءاللہ دیکھیے یہ اچھا رہے گا آغا. ماشاء اللہ انشاءاللہ بڑے دیکھیے. عرصے بعد آغا دیکھا آپ کو. کیسے بالکل ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. آپ سنائیں صاحبزادے کیسے ہیں؟ تو بڑے ہو گئے ہوں گے ماشاءاللہ. جی جی آغا 11 سال کے ہو گئے ہیں ماشاء اللہ سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس 8-10 سال میں شادی کر دیں گے ان کی بھی. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آپ سنائیں سب خیریت ہے؟ سب طبیعتیں صحیح ہیں؟ کہ اللہ کا شکر. پھر سے سارے لاؤڈ سارا آواز. اللهم صل على محمد وعلى محمد. First of all, I like to congratulate all brothers and sisters for the holy month of Ramadan. And the second thing, I like to thank Allah subhanahu wa ta'ala that He gave me this opportunity that I'm talking with you, all of you, dear brothers and sisters. I cannot explain the joy and happiness I have in my heart by seeing your name on the side. Inshallah, there will be an opportunity where I'll see your pictures, inshallah, when you will turn on later on, not right now, your videos, inshallah, and we will chat. Maybe one night we will specify it for this question and answer session, and then I will do your ziyarat. But I'm very happy that I'm communicating, I'm talking. میں یہ جو اپنا وقت ہے اپنی اس کمیونٹی کے ساتھ آ رہا ہوں جس سے میرا دلی تعلق ہے. مجھے بہت خوشی ہے. بہرحال جیسا کہ شکیل بھائی نے اناؤنس کیا کہ انشاءاللہ ہم یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے اس میں جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے آرٹ آف لیونگ ویل. البتہ اس سے پہلے اس کو ہم 2 سیگمنٹ میں توڑیں گے. ایک سیگمنٹ میں ہم قرآن سے استفادہ کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. تو یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. ایک ماہ مبارک رمضان ماہ دعا ہے. دوسری چیز ماہ مبارک رمضان ماہ نزول قرآن ہے. بس اس میں ہم دونوں چیزوں سے استفادہ کریں گے. ایک دعا سے, دوسری آیات قرآنی سے. میں پہلے سیگمنٹ میں اس آیات قرآنی کے بارے میں تھوڑی توضیح دوں گا, ایکسپلین کروں گا. تھوڑی بہت ایکسپلینیشن میں انگلش میں دوں گا تاکہ بچے سمجھ سکیں. اس میں ایک آپ کے ساتھ سلائڈ شیئر کروں گا تھوڑی دیر کے لیے تاکہ بچے فوکس کر سکیں اس آیت کے اوپر, اس کی میننگ پہ, اس کی عربک پہ. اس کے بعد انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں اس پہ آرٹ آف لیونگ پہ موو کر جاؤں گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے. اب یہاں پہ بس مجھے 1 منٹ دیجئے, میں یہ اسکرین شیئر کر لوں آپ کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, تاکہ وہ میرے ساتھ ہوں اس آیت کے بارے میں. انشاءاللہ آپ لوگ سب لوگ اس آیت کو دیکھ رہے ہوں گے. یہی آیت ہے جس کی مجھے تلاوت کا شرف حاصل ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں دعا کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. دیکھیے جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, ماہ مبارک رمضان دعا کا مہینہ ہے, لیکن دعا بھی کیسے کی جائے یہ ہمیں یا ائمہ بتائیں گے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں بتائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں کچھ دعائیں ہیں جو نبیوں نے کی ہیں, کچھ دعائیں ہیں جس میں اللہ نے خود طریقہ بیان کیا ہے. لیکن this one Allah subhanahu wa ta'ala said قل, the prophet say. So he's teaching us how to pray. ایک بات بس یہاں پر ہمیں, جب ہم یہ جو دعائیں, یہاں پہ میں جتنی آیتیں آپ کے سامنے لاؤں گا اس ماہ مبارک میں, ان سب میں تمام کی تمام آیتیں رب سے شروع ہو رہی ہوں گی یا ربنا سے شروع ہو رہی ہوں گی. اب کیوں ہے, میں نے ان کا کیوں انتخاب کیا, میں نے ان کو کیوں سلیکشن کیا, یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن آج جو ہم دعا جس سے ہم اسٹارٹ کریں گے اور جس آیت سے اسٹارٹ کریں گے, جو بچوں کو انشاءاللہ حفظ کرنی ہے, بلکہ بڑوں نے سب نے حفظ کرنی ہے, ہم سب نے عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ دعائیں حفظ کریں گے, کیونکہ ہماری زندگی میں ان دعاؤں کا اثر ہے. تو ہماری دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے, ربی ادخلنی مدخل الصدق.
وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. دیکھیے بہت آسان عربک ہے. رب یعنی رب. ادخلنی جیسے اردو میں ہوتا ہے داخل کر دیجئے, enter for the children کے لیے, right? Admit me, enter me. مدخل وہ جس میں انٹر ہونا ہے ہمیں, صدقن صدق کے ساتھ, ٹروتھ کے ساتھ. اور جب ہم کسی چیز میں انٹر ہوں اس کے بعد وہ اخرجنی, ہم اسے خارج کر ہمیں, مخرج صدقن ساؤنڈ ڈپارچر, وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اور ہمارے لیے کیا قرار دے, ایک فیوریبل اتھارٹی, ایک ہیلپ ہمارے لیے قرار دے. دیکھیے نیچے میں نے اس میں اردو میں بھی لکھ دیا ہے تاکہ بزرگوار بھی پڑھ سکیں کہ یہاں پر اس آیت کا مطلب ہے پروردگار مجھے اچھی طرح سے. اب یہاں پر یہ آبادی کا میں اس سے ٹوٹل 100% ایگری نہیں کرتا, لیکن یہاں پر جو آبادی میں داخل کرے یعنی کسی داخل کرنے والی چیز میں داخل کر اور بہترین انداز سے باہر نکال, اور میرے لیے ایک طاقت قرار دے جو میرے مددگار ثابت ہو. ایک صلوات پڑھ دیجئے. دیکھیے اب میں نے آپ سے عرض کیا آج میں تھوڑی سی اس کے بارے میں توضیح دوں گا کہ یہ آیت کیا ہے, میں رب اور ربنا کا کیوں انتخاب کیا ہے. پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رب کے معنی کیا ہیں, کیونکہ آپ ہر روز الحمد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, یعنی میں حمد کرتا ہوں اس اللہ کا جو اللہ خود انٹروڈیوس کرا رہا ہے. کیسے؟ میں رب العالمین ہوں, میں الحمدللہ رب العالمین, میں عالمین کا رب ہوں. دیکھیے خدا نے سب سے پہلے اس طرح سے انٹروڈیوس کرا ہے, اور خداوند تعالیٰ نے آپ سے اور ہم سے چاہا ہے کہ ہم اس آیت کو الحمد کو ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز تو پڑھتے ہیں نا. دیکھیے 5 نمازیں ہیں, 5 نمازوں میں ہر رکعت کی پہلی اور دوسری رکعت میں ہم الحمد پڑھتے ہیں. بغیر الحمد کے ہم اپنے آپ کو یعنی ہماری نماز نہیں ہو سکتی. اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنے آپ کو کیسے انٹروڈیوس کراتا ہے کہ میں رب ہوں عالمین کا. اللہ کون ہے؟ اللہ تو پراپر نام ہے اس کا, میں عالمین کا رب ہوں. اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہم یہ جو ہماری آرٹ آف لیونگ ویل ہے اس کو بھی ہم سمجھ پائیں گے. دیکھیے رب کے معنی کیا ہے, بہت کامن ورڈ ہے, آپ لوگ زبان میں مستقل استعمال کرتے ہیں رب کے طور پہ. رب جو ہے اس کے معنی کیا ہیں, اس معنی کو سمجھ لیجیے, آپ بہت لطف اٹھائیں گے اگر اس کے معنی کو سمجھ پائیں گے. رب جو ہے it's like, let me explain for the children, the Rabb is like infinitive in the meaning of owner, that owner who is doing planning for you. So the Rabb has 2 meanings, Malik and Mudabbir. Malik, owner, and gardener. Like the one who will do tadbir, that person who is doing planning for your life. اس دو کے جب ملائیں گے تو اس کو کہیں گے رب. دیکھیے مدبر سے کیا مراد ہے؟ مدبر سے مراد اگر آپ عربی زبان میں دبر کہتے ہیں بیک کو, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جب حضرت یوسف علیہ باہر جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقُدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ. جب زلیخا نے قمیض کھینچی تو کہاں سے کھینچی؟ دبر سے کھینچی, پیچھے سے کھینچی. یعنی جو انسان کی بیک ہوتی ہے بچوں کے لیے, دبر مین بیک. مدبر someone who will make your back strong, who will help you by planning, by organizing your life. That's called mudabbir. But the Rabb is that person who is not only he owes you, but he's also planning your life. میں اور اس کو بہت آسان لفظ سمجھاتا ہوں. دیکھیے if we can understand this part, Allah subhanahu wa ta'ala, he is the Lord of all this universe, right? ہمارے پاس سورج سے روشنی آ رہی ہے, یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ خدا دے رہا ہے.
इसको कौन मैनेज कर रहा है? अल्लाह। इस सूरज को ऑन कौन करता है? अल्लाह। इसको मैनेज कौन करता है? इस सूरज जो रोशनी देता है, द सनलाइट जो आ रही है, वो किससे आ रही है? खुदा की वजह से। ये जो विंड्स ब्लो कर रही हैं, किस लिए हो रही हैं? खुदा मुदब्बिर है, खुदा तदबीर कर रहा है इसकी। ये जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? खुदा हमें हेल्प कर रहा है। जो हमारे जिस्म में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, कैसे कर रहा है? खुदा हमारी हेल्प कर रहा है। बस खुदा मुदब्बिर है। ऐसा तो नहीं है ना कि खुदा ने हमें बनाया और उसके बाद जो है वो किसी स्कॉटलैंड में अपनी वेकेशन मनाने चला गया, ऐसा तो नहीं। खुदा यानी रब। रब यानी कौन? जो आपका ओनर है और आपको लाइफ को ऑर्गेनाइज करता है, हमेशा आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज करता है। कुरान में एक आयत है, वल मुदब्बिरात अमरा। खुदावंद आला जो है वो क्या करता है? फरिश्तों के जरिए पूरी कायनात को मैनेज करता है। बस यहां पर देखिए, अब हम आयत पे वापस आते हैं। बस रब एक खास वो है। अगर आपकी कभी ख्वाहिश हो कि आपकी हाजत पूरी हो जाए फौरन, इफ यू लाइक दैट योर दुआ गेट बी एक्सेप्टेड सूनर, देन स्टार्ट विद दीज थिंग्स। स्टार्ट विद योर दुआ विद रब। या रब्बी, ओ माय लॉर्ड, ओ माय रब, या रब्बना, आवर लॉर्ड। अब यहां पर किस तरह से हो रहा है देखिए। अब दुआ क्या है, कितनी खूबसूरत आयत है ये, जो आपको आसानी से याद हो सकती है। अदखिलनी मुदखल सिद्क़। देखिए, अब ये जो आयत है, मैं बड़ों के लिए बता रहा हूं। हमें कोई भी काम करना चाहें, कोई भी काम करना शुरू करना चाहें, मसलन आप एक बिजनेस खोलना चाहते हैं, मुस्तहब है कि इस आयत को पढ़ें। बाय द वे, ये आयत जो है वर्स नंबर 80 सूरह अल इसरा, उसकी आयत है। आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप इस आयत को पढ़िए सबसे पहले। आप कोई अपने बच्चे के लिए या आप कोई स्पाउस सेलेक्ट करना चाहते हैं, इस आयत से शुरू कीजिए। आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस आयत से शुरू कीजिए, इससे बरकत होगी। रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़। आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह मियाँ, ओ अल्लाह, ओ माय लॉर्ड, ओ माय रब, मुझे इसमें सिद्क़ के साथ एंटर कर। मसलन आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, you like to join a university, and now the best dua you can do from at this time is Rabbi adkhilni mudkhila sidq. यहाँ पे मुदखिल क्या हो गया? आपकी यूनिवर्सिटी हो गई। आप कह रहे हैं अल्लाह, admit me in this university with sidq. Why sidq? Because sometime we are starting a work and maybe we have a pride. This is not good for the human soul. Maybe we have ujb. We have we are making we pretend that we are giving you a favor. Like, let's say we are starting again. This dua is for starting anything. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Oh Allah, let me enter in this transaction with sidq. बस इसको एंटर करेंगे तो खुदावंद ताला, अगर हमारे दिल में कुछ खौफ होंगे किसी बिजनेस में एंटर होने के, खुदा उस खौफ को जाहिल कर देगा। अगर हम किसी रिलेशनशिप में कोई स्पाउस सेलेक्ट करना चाहते हैं, खुदा उस तर्स को, उस खौफ को हमसे जाहिल कर देगा, रिमूव कर देगा हमारे हार्ट से। बिल्कुल इसी तरीके से हमें ना सिर्फ और सिर्फ ये कि हम एंट्रेंस को देखेंगे, बल्कि हम चाहेंगे कि हर काम अपने पाए तकमील तक पहुंचे। The best work is the one which you can finish successfully. Like when you enter in a medical school, the people will really call you doctor when you graduate from there. So this dua, this akhrijni mukhraja sidqin, oh Allah, graduate me with sidq. Help me graduate from this university with sidq. आप एक चाहते हैं स्पाउस सेलेक्ट करने के लिए, ओ अल्लाह, इस रिश्ते को मजबूत बना, इसको आखिर तक लेके जा सिद्क के साथ। बस देखिए, ये जो आयत है जो आपको मेमोराइज करनी है, आपने हर काम में, अगर आप कुनूत में पढ़िए, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, हत्ता कि आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, आप जा रहे हैं, क्योंकि आपने गाड़ी स्टार्ट की, आप दुआ पढ़िए, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन, और उसके बाद अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन, ताकि आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें। अब जो बीच का रास्ता है उसके लिए क्या? भाई, आप बिजनेस कर रहे हैं, बीच में एक ड्यूरेशन है, एक स्टार्ट है, एक एंड है, राइट? आप एक रिलेशनशिप का आगाज कर रहे हैं, एक स्टार्ट है, एक एंड है। आप एक स्कूल का आगाज कर रहे हैं, एक स्टार्ट है, एक एंड है। आपको बीच में हेल्प की जरूरत है,
آپ خدا سے کہتے ہیں وجعل لی، ہمارے لیے قرار دے، من لدن کا، اپنے پاس سے، کسی اور کو نہیں. دیکھیں ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم جو چیز بھی ہم کہتے ہیں خدایا اپنے پاس سے قرار دے. ہم خود تو سلیکٹ نہیں کریں گے، ہم میں استطاعت نہیں ہے، ہر چیز آپ کے پاس سے آئے گی. وجعل لی، ہمارے لیے، میرے لیے قرار دے، رائٹ. And render me a favorable authority from yourself, من لدن کا سلطان النصیرہ، favorable authority. Again, English translation اتنا اچھا نہیں ہے. میرے لیے ایک طاقت قرار دے، میرے لیے اپنے پاس سے، میرے لیے اپنے پاس سے ایک ایسا ناصر قرار دے جس کے پاس سلطان ہو، اتھارٹی ہو. یہاں پر خداوند تعالیٰ آپ کی مدد فرشتوں سے کروائے گا، یہاں پہ خداوند تعالیٰ آپ کی مدد مختلف چیزوں سے کروائے گا. بہرحال ایک صلوات پڑھیے. یہ آج کی جو ہے وہ ایک آیت تھی جو امید ہے کہ آپ اس کو، آپ نے اس سے میسیج بھی سمجھا ہوگا اور امید ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں اس کو شیئرنگ کو جو ہے سٹاپ کر دیتا ہوں یہاں پر تاکہ آپ دیکھ سکیں. اس کے بعد مجھے بھی ٹائم نظر آ سکے. بس میرے پاس اب کچھ منٹ ہیں، مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کا مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے. بس میں اب تھوڑے سیکنڈ میں آپ کو جو ٹاپک ہے ہمارا، ہم اس کی طرف آتے ہیں. دیکھیے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آرٹ آف لیونگ ویل. آرٹ آف لیونگ ویل. دیکھیے اب آپ جس ہم 21 سینچری میں جو ہم رہ رہے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہم جان چکے ہیں کہ ہر چیز ایک آرٹ ہے. ٹھیک. اب آپ جب آتے ہیں عزاخانہ زہرا میں تو آپ خواتین دیکھیے، ہماری بہنیں جو ہیں، ہماری مائیں بہنیں، وہ بڑا آرٹسٹک دماغ رکھتی ہیں. اگر آپ کسی بھی عزاخانے کو بہنوں کے حوالے کر دیں تو بہت اچھا، اگر فرض کر لیں کوئی جشن ہو تو بہت اچھا سجاتی ہیں، اگر کوئی عزاداری ہو تو بہت اچھی طرح سے اس کو آرگنائز کرتی ہیں. بس آرٹ ایک ہنر ہے، ایک ہنر ہے. اب زندگی بھی ایک آرٹ ہے. دیکھیے نا، اگر آپ ایک روم کو سجانا آرٹ ہے تو زندگی سے زیادہ اہم تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں. تو دو طریقے ہیں، یا تو آپ زندگی ایسے ہی گزار لیجئے یا آپ اس کو آرٹ کے ساتھ گزاریے. ٹھیک ہے نا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں فور بچوں کو سمجھانے کے لیے. لیٹس سے یو آر ہنگری اینڈ یو ہیو لیس ٹائم اینڈ یو ڈیسائیڈڈ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو گو prepare a meal. Now there are two ways you can prepare a meal. You can just throw whatever you have and prepare a meal, or you have an art, you think about it and then you prepare a meal with some thoughts and then you organize the meal, presentation. دیکھیے یہ والا جو آرٹ ہے تقریباً اب میں نے عرض کیا نا، ہماری ماؤں اور بہنوں کے پاس یہ زیادہ ہوتا تھا. ہم نے قدر نہیں کی، مردوں نے اور بہت سارے لوگوں نے قدر نہیں کی. ورنہ دیکھیے یہ کھانا بنانا ہوتا تھا، اس کا ایک آرٹ ہے. مجھے آج بھی، اب جو بزرگ ہیں ان کو یاد ہوگا، حتیٰ ایک چائے جب آتی تھی تو ایک آرٹ ہوتا تھا. ایک ٹکوزی میں رکھ کر چائے، اس کو خاص جو ہے، خاص اس میں ایک آرٹ کے ساتھ جب کوئی چیز آتی ہے تو ایک بغیر آرٹ کی جو چیز آتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ نے چائے، 2 چائے پئیں گے، آپ کے سامنے ایسی کچھ آ کے خاص سے کپ میں، دیکھیے چائے پینا ہے نا آپ کو، ایک میلے سے، صاف سے نہ میلا ہو، ایک عام سا کپ ہے، اس میں لا کے آپ نے بغیر کسی ادب و احترام کے آپ رکھ دیجئے، وہ چائے پی لیں گے، چائے پی لیں گے. ایک دفعہ آپ ایک ہنر کا خیال رکھتے ہیں، آرٹ کا خیال رکھتے ہیں. جب اس کو آپ پیش کرتے ہیں تو نہ صرف یہ آپ نے چائے پیاری لگتی ہے بلکہ انسان کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے، ایک جوائے حاصل ہوتا ہے، ایک مسکراہٹ آتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان خوشی سے کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کے اندر ایک وہ جذب بہت آرام سے ہوتی ہے. بس سمجھ لیجئے کہ ہر چیز کا ایک آرٹ ہے. دیکھیے میں نے کہا نا کہ پرانے زمانے میں جب کھانے پیش ہوتے تھے، جب کھانے بنتے تھے تو اس کا باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، حقیقت ہے. اسی طرح جب ہم زندگی کے آرٹ کے بارے میں کریں گے تو آپ کو تھوڑا سوچنا پڑے گا. لیکن 2 کوالٹیز جو پروڈکٹ آئیں گی اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. آپ لوگوں کی وہ دیکھیے، ان لوگوں کی زندگیاں جو کہ زندگی کو آرٹس کے ساتھ گزارتے ہیں، ان کو ایک آرٹ آتا ہے زندگی گزارنے کا. ان کی زندگیاں دیکھیے پرسکون ہیں، خوش ہیں. جبکہ جو زندگی بس ایسے ہی گزار لے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کسی قسم کی پلاننگ نہیں ہے. نہ اپنی ہیلتھ کے بارے میں پلاننگ ہے، نہ اپنے فائنینس کے بارے میں پلاننگ ہے، نہ اپنی عبودیت کے بارے میں پلاننگ ہے، نہ مثلاً عزاداری کے بارے میں پلاننگ ہے. کسی چیز کے بارے میں پلاننگ نہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں رہے. ان 2 کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بہرحال
انشاءاللہ ہمارا ٹاپک جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ہے کہ ہم، میرے پاس دیکھتا ہوں کہ میرے پاس ہیں کچھ منٹ بس، میں انشاءاللہ تو بس ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ایک آرٹ سیکھیں زندگی کو اچھا گزارنے کا، ایک بہتر زندگی گزارنے کا آرٹ ہم دیکھیں. میں آج آپ کے ساتھ بس یہ حدیث شیئر کرتا ہوں، دیکھیے یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پیغمبر کے زمانے سے بالکل ایسا ہی چلا آ رہا ہے. ایک شخص ہے، وہ آتا ہے پیغمبر کے پاس. قال جاء الرجل الى النبی، آنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ علمنی عملا، مجھے ایک طریقہ بتائیے. کس طریقہ؟ ایک عمل بتائیے. اچھا دیکھیے، عمل مراد کوئی عمل کرنے والا نہیں، زندگی گزارنے کا عمل. مجھے ٹیکنیک سکھائیے، یہ مقصد تھا اس کا. مجھے ایک ہنر سکھائیے، مجھے ایک آرٹ سکھائیے. اچھا میں اس آرٹ سے کیا کرنا چاہتا ہوں؟ یحبنی اللہ علیہ، کہ جب میں وہ کام کروں تو خدا مجھے محبوب کر لے. وَيُحِبُّنِ الْمَخْلُوقُونَ، مجھے سارے لوگ پسند کرنے لگے. یہ نا انسان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی میں محبت کی ضرورت ہے نا، انسان کی زندگی میں رسپیکٹ کی ضرورت ہے نا. کوئی اقرار کرے نہ کرے، everyone is looking for honor and respect. Everyone is looking for love. Everyone is looking for financial stability, security. That security could be in finance, that security could be in health. آپ چاہتے ہیں ہیلتھ آپ کی اچھی. بس یہ شخص آتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدایا یا رسول اللہ مجھے ٹیکنیک سکھائیے. کس بات کی ٹیکنیک؟ کہ میں جو وہ کام کروں تو خدا مجھے دوست کرے، خدا مجھ سے محبت کرے، لوگ میری رسپیکٹ کریں، میرے مال میں اضافہ ہو، میری صحت اچھی ہو جائے، وَيُطِيلُ عُمْرِي، مجھے لانگ زندگی حاصل ہو، لمبی عمر حاصل ہو، وَيَحْشُرْنِي مَعَكَ، اور میں آخر میں آپ اہل بیت کے ساتھ محشور ہوں. پیغمبر کہتے ہیں، مسکراتے ہیں، کہتے ہیں ہَذِهِ سِتُّ خِصَالٍ، یہ 7-6 چیزیں ہیں، تحتاج إِلَى 6 خِصَالٍ، ان کے لیے 6 چیزوں کی ضرورت ہے. بس ہم انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں گے. اب چونکہ تقریباً آپ کے 9 بجنے والے ہیں، آپ کی میرے خیال میں ہماری بہنوں کو اپنا کھانا آرٹ کے ساتھ ارینج کرنا ہوگا انشاءاللہ. میں صرف دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے تمام مرحومین، جتنے بھی خداوند تعالیٰ یہ جتنے بھی مومنین جن کے میں نام یہاں پر دیکھ رہا ہوں پارٹیسپینٹ کی لسٹ میں، یہ سب انشاءاللہ ان کے تمام مرحومین جتنے بھی مرحومین ہیں، چاہے وہ ان کے قریبی مرحومین ہوں یا دور کے مرحومین ہوں، سب کی مغفرت فرما. خداوند تعالیٰ اگر ان میں سے جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما. خداوند تعالیٰ جو ان میں بے روزگار ہیں انہیں روزگار کی نعمت عطا فرما. خاص طور پہ اس مشکل وقت میں جبکہ کرونا وائرس کا وقت ہے، ہمارے بہت سارے مومنین مومنات فائنینشیل ڈیفیکلٹیز کا شکار ہیں. خداوند تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرما. خداوند تعالیٰ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ. خداوند تعالیٰ ہم میں فیملیز میں آپس میں محبت عطا فرما. خداوند تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارے بچوں کو فرما بداری کا توفیق عطا فرما. خدایا ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما. خداوند تعالیٰ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت قائم رکھ. یہ سب سے بڑا ایسٹ ہے ہمارا، اس کے لیے سب سے زیادہ دعا کیجیے. خدایا اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری جتنی خطائیں ہیں، جتنی ہماری کوتاہیاں ہیں، ان سب کو معاف کر دے. ہماری اس ماہ مبارک میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے روح کی، اپنے بدن کی، اپنے مینٹل ہیلتھ کی ہم ان کو پیوریفائی کر سکیں. بار الہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم شب قدر کی سعادت حاصل کر سکیں. بار الہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم امیر المومنین کے لیے 2 آنسو بہا سکیں. بار الہ ڈاکٹر وقار، جو کہ ہمارے برادر وقار ڈاکٹر وقار ہیں، اور برادر مہدی ڈاکٹر وقار ہیں، یہ اس وقت بیمار ہیں. واقعا مجھے جب پتہ چلا بہت تکلیف ہوئی. خداوند تعالیٰ انہیں جلد سے جلد شفا عطا فرما. خداوند تعالیٰ بحق معصومین، بحق امیر المومنین جو کہ منتف امیر المومنین ہے، بحق حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، خصوصاً بحق امام حسین علیہ السلام،
بحق شہدائے کربلا، بحق امام سجاد، ان کو برادر مہدی کو اور ڈاکٹر وقار جو ہیں ان کو، ان سب کو صحت عطا فرما. اس کے علاوہ جتنے اگر کوئی مومنہ جن کا میں نام میں مس کر گیا ہوں، مجھے ان کی انفارمیشن نہیں ملی، ان سب کو خدایا شفا عطا فرما. انشاءاللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم امام زمانہ کے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ان کا قابل بنا سکیں اور ان کے انصار و اعوان میں شریک ہو سکیں، اور امام جب ہمیں دیکھیں تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے، اور انشاءاللہ جب ہم اس دفعہ عید کریں تو واقعاً ہماری عید ہو. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات. بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں. جزاک اللہ. یہ تھے آغا سید فرحت عباس صاحب. بہت شکریہ آغا صاحب، جزاک اللہ خیر. آغا صاحب انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک کے ساتھ آگے لے کر بڑھیں گے فار دا نیکسٹ 30 or 31 days. زندگی گزارنے کا سلیقہ، اگر اس کو اردو میں ایکسپلین کیا جائے تو میرے خیال سے یہی ہے کہ کس طرح سے ہم سلیقہ مند طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں. So we would like to inshallah end our tonight's session with the dua for Imam Akhir Zaman alayhi salam. Please stay with us, and we will inshallah join you tomorrow again at the same time, 8 o'clock, with the next inshallah second lecture. Please stay with us. Recite al-Awdur Salawat. الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اس کے ساتھ ہی ہمیں انشاءاللہ آج کے سیشن کے ساتھ اجازت دیجیے. مومنین خدا حافظ. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. التماس ہے اللہ.